اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تربیت ان 21st سینچری. الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہم اس کو ریزیوم کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں کافی ٹائم بعد، کیونکہ محرم اور سفر کے ایام، عزاداری کے ایام شروع ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ سلسلہ ایک پاز ہو گیا تھا. اب ہم اس کو دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں خداوند متعال کے اذن اور توفیق سے اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی دعاؤں سے. تو ہم بات کیا ہو رہی تھی، اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو فرسٹ ٹائمرز ہیں، جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، وہ حتماً پہلے کے سیشنز جو 9 سیشنز ہوئے تھے اس کو حتماً سنیں، کیونکہ اس میں بنیادی باتیں ہیں، اساسی باتیں ہیں. جو ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں وہ یہ تھی کہ ہم مرد اور عورت کی کیا خصوصیات ہیں. واٹ آر دا کوالٹیز آف اے مین اینڈ اے وومن. اب یہی مین، یہی مرد، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں جو خدا نے اس کے اندر ذاتی طور پر رکھی ہیں. وہ خصوصیات لے کر وہ اب آتا ہے، شوہر بنتا ہے. ایک خاتون بھی ایسے ہی ہے، اس کے اندر کچھ ذاتی خصوصیات ہیں خداوند متعال کی جانب سے، اور وہ خصوصیات لے کر وہ آتی ہے، شادی کرتی ہے. اب ہمارے معاشرے میں چونکہ شادی سے پہلے کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، کوئی تربیت کا کام نہیں ہوتا، لہٰذا نہ مرد کو معلوم ہے کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں، نہ عورت کو معلوم ہے کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور نتیجے میں دونوں کو ایک دوسرے کی خصوصیات بھی نہیں معلوم ہوتی. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے پہلا سال یا پہلے کچھ مہینے بہت ہی اچھے گزرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نا ہم آہنگی شروع ہو جاتی ہے، ڈس سیٹسفیکشن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اسی ناملائمت کے اندر ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ ڈسسیٹسفیکشن بچوں کی تربیت کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر ایک فیملی کھچڑی بن جاتی ہے. صحیح ہے. اور بالآخر جو ہدف ہوتا ہے شادی کا، جو اسلام نے جو ہدف طے کیا ہے ایک شادی کے حوالے سے کہ شادی اس وجہ سے ہونی چاہیے، اس کا مقصد یہ ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. اور جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو اسلام نے ایک ویژن رکھا ہے، وہ ویژن جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اور وہ حاصل نہیں ہوتا. اب پچھلے سیشنز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے جو نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو حتماً وہ پہلے سیشنز آپ کو سننے ہوں گے، تب جا کے یہ سیشنز اس کو آپ تکمیل کر سکتے ہیں ذہنی طور پر صحیح سے. ٹھیک. آج کے سیشن میں بات یہ ہوگی کہ دیکھیں، خواتین شادی کے بعد، اب شادی ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، ڈسسیٹسفیکشن بھی ہے، ناملائمت بھی ہے. خواتین کچھ چیزوں کے حوالے سے سینسٹیو ہیں، حساس ہیں، مردوں کی نسبت، اپنے شوہروں کی نسبت سینسٹیو ہیں کہ بھائی یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اور جب کہ وہ اس کو انجام نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سینسٹیو چیزیں کیا ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایک خاتون کی ذہنیت کے مطابق اس کی جو خصوصیات خداوند سبحان نے اس کے اندر رکھی ہیں، ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاتون سینسٹیو ہمیشہ ہوتی ہے، اور اس کا سینسٹیو ہونا، اس کا حساس ہونا اس کا حق ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات چونکہ وہ مرد کو صحیح نہیں جانتی، ایک شوہر کی خصوصیات کو نہیں جانتی، تو وہ اس سینسٹیوٹی میں، اس حساسیت میں افراط اور تفریط کا مظاہرہ کرتی ہے. سب سے پہلی چیز کہ ایک خاتون جس کی طرف بہت سینسٹیو ہے اپنی شوہر کی نسبت، وہ اب اس کے شوہر کا حلیہ ہے، اس کے شوہر کا جو فزیکل اسٹیچر ہے یا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی نسبت بہت حساس ہے. ٹھیک ہے. آپ فرض کریں ایک شوہر اور بیوی نے مثلا جو اپنی شادی کی ہے، اس میں دونوں جو ہے مثلا سلم ہیں، دونوں جو ہے وہ لاغر اور پتلے ہیں. صحیح.
تو آج کل دیکھیں معاشرے میں بھی ہمارے ٹرینڈ ہے کہ بھائی موٹاپا نہیں ہونا چاہیے، اوبیسٹی بڑھتی جا رہی ہے، تو کافی لوگ حساس ہیں اس حوالے سے کہ موٹا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شوہر نے بھی جو ہے وہ شادی کی ایک سلم اور تھن خاتون سے، اور اس خاتون نے بھی اس شوہر سے، ایسے شوہر سے شادی کی جو ایک سلم ہے، اس کا ماشاءاللہ اچھی باڈی بنی ہوئی ہے اور مسلز بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن شادی کے بعد اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات چونکہ انسان روٹین میں آ جاتا ہے، بعض چیزوں کی طرف جب پہلے حساس تھا، صحیح ہے، مجھے ہمیشہ اپنی بیوی کے سامنے بن ٹھن کے رہنا ہے، تو اور بیوی بھی یہی سوچتی کہ مجھے اپنے شوہر کے سامنے جو ہے بن ٹھن کے رہنا ہے، تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے، اس کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب انسان روٹین کی لائف میں آ جاتا ہے، اور وہ جو پہلا جو پیار ہوتا ہے، صحیح ہے، جو شادی کے شروع میں جو ہنی مون والا جو پیار اور محبت ہوتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی روٹین کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے کم رنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا شوہر اور بیوی اپنے حلیے کے بارے میں خیال نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے خاتون بہت حساس ہوتی ہے کہ میرا شوہر کا پیٹ کیوں نکل رہا ہے، صحیح ہے، وہ موٹا کیوں ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ بہت ساری خواتین اس طرح، یہ خواتین کے اندر یہ حساسیت پائی جاتی ہے کہ اس کا شوہر بہت اچھا گڈ لکنگ ہونا چاہیے، شادی کے 20 سال بعد بھی اس کو گڈ لکنگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ وہ ذاتی خصوصیت بھی ہے جو خاتون کے نا، پلس جو معاشرے کے اندر جو میڈیا کی وجہ سے اس وقت جو ایک وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ایلیوژن جو اس وقت بن چکا ہے نا، کہ مثلا شاہ رخ خان ہے، کیا نام ہے، ابھیشیک بچن ہے، اور رتک روشن ہے، اس طرح کے ایکٹرز ہیں۔ ہمایوں سعید کو دیکھیں، 50 سال کا ہو چکا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو بنا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب وہ خاتون جب شوہر آفس پہ جاتا ہے تو یہ ڈرامے دیکھتی ہے، اور ڈرامے میں بہترین سلم لڑکے آتے ہیں، تو انکانشیسلی دیکھیں یہ سب لاشعوری طور پر ہوتا ہے، انڈائریکٹ میسیجز اس کے ذہن میں جاتے ہیں خاتون کو، صحیح ہے۔ وہ پورا دن ڈرامے دیکھتی ہے، موبائل پہ انسٹاگرام پہ بہترین، صحیح ہے، اور جب وہ شوہر آفس سے آتا ہے تو دیکھتا ہے یار یہ تو موٹا ہے، صحیح ہے، میں نے تو اب یہ ایسا نہیں کہ وہ کانسنٹریٹ ہو کر اپنے آپ سے یہ کہہ رہی ہے، نہیں، وہ جب شوہر گھر سے آفس سے آتا ہے تو اس کے ذہن میں آٹومیٹک یہ خیالات آتے ہیں، صحیح۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا، دیکھیں میڈیا کا ایک اپنا کردار ہے، منفی کردار جو اس وقت ایک منفی افیکٹ ہے، صحیح ہے، ممکن ہے کہ میڈیا جو ہے اچھا آ رہا ہو لیکن اس کا افیکٹ منفی ہو رہا ہے۔ شوہر کو بلاخر اپنے آپ پر توجہ کرنی چاہیے، یہاں پر اسلام جو ہے وہ خاتون کو حق دیتا ہے کہ وہ اس طرح سوچے، صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے، یہ اس کی ذاتی سوچ ہے، یعنی شی ہیز دا رائٹ ٹو تھنک لائک دیٹ، صحیح ہے۔ تو لہٰذا شوہر کو یہاں پر اپنے فزیکل سٹرکچر پہ توجہ دینی چاہیے، اور خاتون کو یہاں پر حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہے، کمپلین کرے، شکایت کرے کہ بھائی تم اپنی فزیکالٹی کو ٹھیک کرو، اپنے جسم کو ٹھیک کرو، اپنے موٹاپے کو ختم کرو، اپنا جو پیٹ نکلا ہوا ہے اس کو ختم کرو تم، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہاں پر شوہر کو اگر اس کی وائف اس کو کمپلین کر رہی ہے، آداب کے ساتھ البتہ کمپلین کر رہی ہے، تو شوہر کو یہاں اس کی بات سننی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، اور اگر بہت زیادہ پیٹ نکلا ہوا ہے، بہت زیادہ اس کا فزیکل سٹرکچر خراب ہے تو جم جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی بات، یہ پہلا پوائنٹ، یہ پہلی چیز ہے جس کی طرف ایک خاتون بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف ایک خاتون بہت سینسٹیو ہے وہ ہے کپڑوں کے حوالے سے، کہ شوہر جو ہے جب آفس جاتا ہے تو بہت ہی پینٹ شرٹ ٹائی سوٹڈ بوٹڈ اور بالکل بہترین داڑھی بنا کے سب کچھ جو ہے نا جاتا ہے، لیکن گھر میں جب آتا ہے تو وہ فوراً آگے بنیان پہنتا ہے اور اس طرح کے عجیب و غریب کپڑے پہنتا ہے۔ جب کسی دعوت میں جاتا ہے تو بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے، صحیح ہے، مہمانوں کے سامنے بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے، لیکن میں جو کہ بیوی ہوں اس کے میرے سامنے کیوں اچھے کپڑے نہیں پہنتا؟ ایک خاتون بہت سینسٹیو ہے اس حوالے سے، تو یہاں پر شوہر کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کپڑوں کے حوالے سے کمپرومائز نہ کرے، جب گھر پہ آئے آفس کے بعد تب بھی اچھے کپڑے پہنے، گھریلو کپڑے پہنے لیکن وہ کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ البتہ یہاں پر ایک خاتون کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جب اس کو پتہ ہے کہ شوہر کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، یہ اس کی خواہش ہے گھر کے اندر بھی، تو اس کو چاہیے کہ
اپنے شوہر کے لیے کپڑے استری کر کے رکھے. صحیح ہے، بعض خواتین کپڑے استری نہیں کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ اخلاقی طور پر ان کی 100% ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کام کریں. اخلاقی طور پر، فقہی طور پر نہیں ہے. لیکن اسلام میں صرف فقہ تو نہیں ہے، فقہ ایک خاص چیز ہے، ایک خاص پہلو ہے اسلام کا، اخلاق ایک اور پہلو ہے. صحیح. تو اخلاقی ذمہ داریاں بھی انسان کی بنتی ہیں، فقہی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. فقہی ذمہ داریوں کے علاوہ اخلاقی ذمہ داری ایک خاتون کی بنتی ہے کہ اس گھر جو ہے مرتب ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر میں آؤں گا انشاءاللہ بعد میں. اور اسی طرح شوہروں کے کپڑے بھی استری کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، جب وہ آئے گھر پہ تو اس کے وارڈروب میں، اس کے کبرڈ میں جو ہے وہ پہلے سے کپڑے استری شدہ ہوں، وہ آئے سلیکٹ کرے اور کپڑے پہنے. اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ایک اچھا ماحول بنتا ہے گھر کے اندر. اب یہ سیشن ظاہر سی بات ہے کوئی 1 گھنٹے کے سیشنز نہیں ہوں گے. دیز سیشنز ول بی ناٹ مور دین 20 منٹس اور ناٹ مور دین بٹوین 15 اینڈ 20 منٹس. تو اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ اسی بحث کو، کہ ابھی 3 اور پوائنٹس باقی ہیں اس حوالے سے کہ خاتون کن چیزوں کی طرف مزید سینسٹیو ہے کہ شوہر کو یہاں پر توجہ ہونی چاہیے. اچھا ایک بات میں بتا دوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ ایک خاتون سینسٹیو ہے، اس کو حق ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بات کرے کہ بھائی آپ کا حلیہ صحیح نہیں ہوتا، آپ کی داڑھی بنی ہوئی نہیں ہوتی، آپ کا جو ہے فزیکل سٹرکچر نہیں صحیح ہے، آپ موٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے جب گھر پہ کپڑے آتے ہیں تو کپڑے آپ کے صحیح نہیں ہوتے. صحیح مہمانوں کے سامنے تو آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن میرے سامنے کیوں نہیں پہنتے آپ اچھے کپڑے. تو یہ سب آداب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ایک خاتون کو حق ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بات کرے ان ایشوز کے اوپر. انشاءاللہ اب وہ 3 چیزیں اور کیا ہیں کہ ایک خاتون بات کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.